وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام و سرور کائنات فخر موجودات محمد بن عبداللہ الہاشمی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، یہ دنیا جسے ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم مسلمانوں کی پسپائی اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑنا، اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی کو مختلف ذرائع سے اس کی نشر و اشاعت کرنا اور دیگر بہت ساری چیزیں جنہیں اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی کے لیے دشمنان اسلام عام کرنا چاہتے ہیں، ان کی روح سے ہم اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن دنیا کی حالت لگ بھگ 100 سال پہلے بلکہ 120 سال پہلے ایسی نہیں ہوا کرتی تھی۔ مسلمان پورے زور و شور سے اس زمین میں حکومت کر رہے تھے، مسلمانوں کا بول بالا تھا، مسلمانوں کی بالادستی تھی اور ساری امتیں مسلمانوں کی اتباع کیا کرتی تھی۔ ہم مسلمان حالات پر نظر ڈال کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ انہیں دبوچا گیا اور اسلام کے پیرو، دیندار، اسلام کے نام لیوا انہیں ہمیشہ اسی قسم کی رسوائی اور اسی قسم کی ذلت آموز زندگی انہیں جینے کو مل رہی ہے۔ یہ ہمارا عام فہم اور عام ذہن ہے حالات حاضرہ پر نظر ڈال کر۔ لیکن جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، تاریخ کے اوراق کو الٹتے ہیں، تو ہمیں ہمارا شاندار ماضی معلوم ہوتا ہے۔ اب اس ماضی کو جاننا
ہم اور آپ کو اتنا ضروری ہے کہ اگر ہم اسے بھلا دیں گے تو ہماری آنے والی نسل بالکل اسی انداز سے ذہنی غلام اور تعلیم میں پیچھے اور ترقی کے نام کی کوئی چیز نہیں جانتی ہوئی پیدا ہوگی۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ ہمارا ماضی، ہماری تاریخ کا پاٹ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمانوں کے ذہنوں کو کھولیں اور ہم مسلمانوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کریں جو ہمیں تاریخ کا پاٹ پڑھائیں اور ہم مسلمان کو زندہ قوم بنانے میں بھرپور اپنا حصہ ادا کریں۔ تو عزیز ساتھیوں، ہمارا جو ماضی رہا انتہائی شاندار رہا۔ آج جو ہم علوم و فنون کے پیچھے پوری یورپ کی طاقتوں کو دیکھ رہے ہیں، جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اسے انوینٹ کرنے والے، اسے ڈسکور کرنے والے کوئی یورپ کا ہوتا ہے، کوئی امریکہ کا ہوتا ہے، کوئی فرنچ ہوتا ہے، کوئی اٹالین ہوتا ہے، تو کوئی انگلش ہوتا ہے، یا پھر کوئی امریکن ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کو دیکھ کر ہمارے لوگ جو ہماری تاریخ نہیں جانتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہی لوگوں نے زمین کی ترقی کی، انہی لوگوں نے انوینشنز کیا، انہی لوگوں نے ڈسکوری کی، انہی لوگوں نے ٹیکنالوجیز کو اپنایا، ٹیکنالوجیز کے ایجاد کردہ یہی لوگ ہیں۔ یہ غلط فہمی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو یہ علوم و فنون یہ بالکل مسلمانوں کے دسترس پر تھی، مسلمانوں کا بھرپور اس پر قابو تھا۔ سارے علوم کو اسے ایجاد کرنے والے، اسے ڈیولپ کرنے والے، اس ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے والے اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو ایک سے ایک مسلمانوں کے بڑے علماء نظر آئیں گے۔ مسلمانوں نے ان تمام علوم کو فروغ دیا، چاہے وہ فزکس ہو، چاہے وہ کیمسٹری ہو، چاہے وہ میتھس ہو، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، ان تمام چیزوں کو فروغ دینے والے، اس میں ترقی کے روشنیوں کو ڈالنے والے ہم مسلمان تھے۔ یہ تاریخ ہے جسے ہمیں جاننا چاہیے۔ آپ فزکس میں لے لیجئے تو آپ کو جابر بن حیان نظر آئیں گے جنہوں نے اس کی اصول کو بیان کیا، اس کے اصول پر ڈھیر ساری کتابوں کو لکھا۔ آپ میڈیسن کے میدان میں جائیں گے تو آپ کو ابن ہیثم نظر آئیں گے، ابن سینا نظر آئیں گے، ابن عباس المجوسی نظر آئیں گے۔ یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے میڈیکل فیلڈ میں، میڈیسنس میں ایسے پرچم گاڑے ہیں کہ ان کے بغیر آج بھی میڈیکل فیلڈ ادھوری مانی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے دا کینن۔ یہ کتاب ہر MBBS پڑھنے والا اسے پڑھتا ہے، اس کی بنیادی تعلیمات کو حاصل کرتا ہے، اس میں وہ اصول پڑھتا ہے، طب کے ضوابط پڑھتا ہے، طب کے قواعد پڑھتا ہے۔ اس کے بغیر وہ ڈگری حاصل نہیں کر سکتا۔ جب آپ نام پڑھیں گے دا کینن تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ کسی انگریز نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ اگر آپ اس کے مؤلف کا نام پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا نام ہے اویسینا۔ ہم سمجھیں گے کہ یہ ضرور بھی ضرور کسی اٹالی کے زمین سے اس کا تعلق ہوگا، یا پھر یہ ضرور جرمن رہا ہوگا، یا پھر یہ فرنچ رہا ہوگا۔ لیکن ہمارے ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں جب ان کے حقائق پر ہماری نظر پڑتی ہے، ان ناموں کی حقیقت کو جانتے ہیں تو ہمارے ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیسے یورپ کے لوگوں نے، کیسے آج کے یہ جدید سائنسدانوں نے اور ان کے باپوں نے جنہوں نے اس جدید سائنس کی بنیاد ڈالی، کیسے انہوں نے ہم سے علوم کو لیا بلکہ چرایا اور اس کے اندر تخریب کاری کی، اور اس کے بعد ان تمام علوم کو اپنے طرف منسوب کر لیا۔ عزیز ساتھیوں، یہ دا کینن کی جو کتاب ہے یہ اصل میں القانون ہے، اصل میں القانون ہے، اور اس کے مؤلف اویسینا یہ ابن سینا ہے۔ دیکھیں ابن سینا کو انہوں نے اویسینا کہا تو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی یوروپین ہے۔ جان رکھ لیجئے اس کتاب کے مؤلف ابن سینا ہے جو طب کے علوم کے بانی ہیں، جن کی وفات 370 ہجری کے آس پاس ہوئی۔ انہوں نے طب کو ترقی دی،
انہوں نے یونانی میڈیسنز کو جوڑا اور ہندوستان کے میڈیسنز کو جوڑا اور کتاب و سنت کو جوڑا، اس میں فقہ کی روح پھونکی، اس میں حدیث کی خوشبو ڈالی، اس میں تفسیر کی حقیقتوں کو جوڑا، تو وہاں پر یہ طب عروج کو پہنچا۔ عزیز ساتھیوں، تو مسلمانوں نے طب کو عروج پر پہنچایا۔ آپ فزکس لے لیجئے، کیمسٹری لے لیجئے، جسے فزیا کیمیا کہتے ہیں، اس کے ایک سے ایک ماہر آپ کو مسلمان سائنسدانوں میں نظر آئیں گے۔ تو مسلمانوں نے جہاں علوم و فنون جن کا تعلق کتاب و سنت سے ہے اسے انہوں نے ترقی دی، فقہ کو ترقی دی، حدیث کو ترقی دی، تفسیر کو ترقی دی، تو ساتھ ساتھ انہوں نے فزیا، کیمیا، ریاضیات، فزکس، کیمسٹری، میتھس، سائنس، ٹیکنالوجیز، ان تمام علوم کو انہوں نے ترقی دی ہے۔ لیکن افسوس، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ان حقائق کو جانتے ہیں؟ آج کل ہمارے بچوں کو مدارس میں جن کتابوں کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کے سلیبس میں جو کتابیں رکھی گئی ہیں، ان میں ان حقائق کا ذکر نہیں ہے، ان بنیادی باتوں کا ذکر نہیں ہے۔ ان میں تو آپ کو ڈینیل، ان میں تو مائیکل، ان میں تو ڈونلڈ جیسے ایسے انگریزی نام، ایسے یورپی نام نظر آتے ہیں، جبکہ ان لوگوں نے اصل میں جن سورسز سے لیا ہے وہ ہماری اسلامی سورسز ہیں، وہ ہماری اسلامی علماء ہیں۔ اس کا ذکر ان کتابوں میں نہیں ملتا۔ یہ پڑھتے ہیں 10ویں جماعت میں، 12ویں جماعت میں فزکس، کیمسٹری، میتھس پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے بانی کوئی آلبرٹ آئنسٹائن تھا، تو کوئی اسٹیفن ہاکنز تھا، تو کوئی تھامس ایڈیسن تھا، تو کوئی فرینکلن تھا۔ ان ناموں کو پڑھتے ہیں اور ذہنی طور پر غلام ہوتے جا رہے ہیں، ذہنی طور پر غلام ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا، اس ٹیکنالوجی کو فائنڈ آؤٹ کرنے والے یہ لوگ تھے، تو پھر وہ ہم سے عقل مند ہوں گے، تو ہم سے تعلیم میں آگے ہوں گے، ہم سے زیادہ سمجھدار ہوں گے۔ تو بچے خود بخود ان ناموں کے پیچھے اور ان ناموں سے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہاں سے الہاد کی بنیادیں پڑتی ہیں۔ یہ جو نام ہم پڑھتے ہیں، انہوں نے ہم مسلمانوں سے لیا اور اس میں سے دین کی روح کو نکال دیا۔ ہمارے مسلمان جنہوں نے ان علوم و فنون کو فروغ دیا، انہوں نے ساتھ ساتھ دین کی بالادستی کو باقی رکھا، دین کی اہمیت کو باقی رکھا۔ انہوں نے ان علوم کو پڑھایا تو ساتھ ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے خوف کو بھی پڑھایا، اللہ کے رسول کی محبت کو بھی پڑھایا، اور بتایا کہ یہ علوم ہمیں اصل میں اللہ کے ایمان کی پختگی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان ترقیات کو ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو اللہ کی قدرت اور اللہ کے کامل ہونے کا بھرپور یقین ہوتا ہے۔ یہ تعلیم ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں اور اپنے شاگردوں کو دیا، لیکن ان لوگوں نے ہمارے علماء سے، ہماری کتابوں سے ان تمام علوم اور فنون کو چرایا، ان کے ضوابط قوانین کو چرایا، ان کی بنیادوں کو چرایا، اور بعض چیزوں کو اس میں انہوں نے ایڈ کیا، اور اس میں سے انہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ، بڑی ہوش مندی کے ساتھ، پوری ہوشیاری کے ساتھ انہوں نے دین کے روح کو نکال دیا، اسلامی رنگ کو ختم کر دیا، کتاب و سنت کے آثار کو مٹا دیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس جگہ کن چیزوں کو ٹھونسا؟ اس جگہ انہوں نے الہاد کو ٹھونسا، ایتھیزم کو ٹھونسا۔ ان چیزوں کو پڑھنے والے یہ جو سائنسدان ہیں، کوئی خدا کو مانتا نہیں، کسی کو خدا کو لے کر شک ہے، کسی کو تقدیر کو لے کر شک ہے، کوئی مذہب کو ضروری نہیں سمجھتا، کوئی دین کا ہونا ضروری نہیں سمجھتا۔ ان چیزوں کو یہ ساتھ ٹھونس دیتے ہیں۔ تو یورپ نے جہاں اس نے ترقی کے پرچم کو لہرایا، وہاں اس نے انسانیت کو زندہ دفن کر دیا، انسانیت کو ختم کر دیا۔ مسلمانوں نے ایسی ترقی کی جس سے انسانیت کو فائدہ ہو۔ ان کے آپ ڈسکوریز، ان کے آپ انوینشنز دیکھیں گے تو تمام نوع بنی انسان کے لیے رحمت کا پیغام ہوگا۔ انہوں نے ایسی چیزوں کو بھی پکڑا، ایسی چیزوں کو بھی دریافت کیا، اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ اس میں انسانیت کے لیے نقصان ہے تو انہوں نے اسے فروغ نہیں دی،
کتابوں میں لکھ دیا کہ ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ بڑی خطرناک ہیں، انہیں استعمال کرنا نہیں چاہیے، تو اسے انہوں نے فروغ نہیں دیا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا؟ ان لوگوں نے جہاں پر ایتھیزم کو پھیلایا، الہاد کو پھیلایا، خدا پر یقین کو ختم کیا، دین کی بنیادوں کو ہلایا، تو انہوں نے وہاں پر اس میں یہ ٹھونس دیا کہ یہاں پر انسانیت کے فائدے کی، انسانیت کے امن کی کوئی بات نہیں۔ جو بھی چیز جس میں کمرشل ایسپیکٹس ہے، جس میں پیسے بنا سکتے ہیں، انہوں نے ان چیزوں کو عام کر دیا، انہوں نے ان چیزوں کو عام کر دیا۔ آپ جو ترقی دیکھتے ہیں، اس ترقی کے پیچھے کارپوریٹ ذہن کام کر رہا ہے، کمرشل ایسپیکٹس کام کر رہے ہیں، وہی چیزوں کو ترقی دی جاتی ہے جس سے پیسے کما سکتے ہیں۔ ایسی دوائیاں ہیں جو بالکل مفت، بالکل آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں، وہ یہ جانتے بھی ہیں، لیکن انہوں نے ان چیزوں کو فروغ نہیں دیا کیونکہ اسے پیسے کما نہیں سکتے۔ ان چیزوں کو فروغ دیا، ان کیمیکلز کو آگے کیا جن سے پیسے کما سکتے ہیں، جن سے ایک دوائی ہزاروں روپے میں خرید سکتے ہیں، ایک انجیکشن لاکھوں میں بیچتے ہیں، ہے نا؟ فلاں علاج کے لیے اس انجیکشن کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں۔ ہاں، وہ انجیکشن کتنا ہے؟ 5 لاکھ، 10 لاکھ، اس کے علاوہ انسان جی نہیں سکتا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں انسان مر رہا ہے، جی رہا ہے، اس کی طبیعت، اس کی انسانیت ہونے پر کوئی زور نہیں، کوئی اس کا خیال نہیں، بلکہ خیال ہے تو کیا؟ آدمی مرنے سے پہلے پیسے دے دیں۔ یہاں پر کارپوریٹ ذہن کام کر رہا ہے، لیکن ہماری شاندار ماضی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے ترقی کی تو انسانیت کو فائدہ ہوا۔ مسلمان پہلے لوگ ہیں جنہوں نے ہسپتالوں کو بنایا۔ یہ یورپ آج بھی گواہی دیتا ہے کہ اسپین کے اندر مسلمانوں نے ایسے ہسپتال بنائے جہاں پر مفت سے تعلیم مفت سے علاج ہوتا تھا، اور سرکاری ہاسپٹلز ہوا کرتے تھے، اور ایسی باتوں کو اہل علم نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ آج پڑھنے والا کہے گا کہ بھائی یہ تو حقیقت نہیں ہے۔ میں آپ کو چند مثالیں بتاتا ہوں۔ یہاں کے ہسپتال میں اگر کوئی آدمی بھرتی کے لیے آتا، وہ کوئی بیمار ہو کر آتا، تو وہاں پر اس کی 3 دن تک مہمان نوازی ہوتی تھی، اور اسے بہترین غذا کھلایا جاتا، اور اگر یہ کاریگر ہے، اگر یہ لیبر ہے، یہ 3 دن تک ہسپتال میں رہا تو اسے 3 دن کا لیبر دیا جاتا تھا، اور پورا علاج مفت کیا جاتا تھا۔ یہ اندلس کے اندر ایسے کتنے ہسپتال ہیں، اور اس زمانے میں جہاں کہیں بھی مسجد ہوتی تھی وہاں پر دواخانہ ہوا کرتا تھا۔ مسجد کے پیچھے دواخانہ اہل علم نے بنایا، مسلمان عمرا نے بنایا۔ مسجد میں جہاں پر روح کا علاج ہوتا ہے تو مسجد کے بغل میں ایک ایسا دواخانہ ہے جہاں پر ابدان جسموں کا علاج ہوتا تھا۔ تو اندلس کے اندر ایسی مسجدیں ہوا کرتی تھی، اور آپ یہ جو شام ہے، فلسطین ہے، سیریا ہے، یہاں پر ایسی ہسپتال ہوا کرتے تھے کہ نور الدین زنکی ایک بہت بڑے مجاہد گزرے ہیں، انہوں نے ایسے ہسپتال بنائے جو 900 سال تک رہے، 900 سال تک رہے۔ ابھی حال میں 1930 1940 میں ان ہسپتالوں کو مدرسوں میں کنورٹ کر دیا گیا، ورنہ یہ کئی 100 سال تک لوگوں کا علاج کرتے تھے۔ آپ کو اسلامی تاریخ کے اوراق جب آپ الٹیں گے تو آپ کو ایسے سنہرے باب ملیں گے جہاں پر بھرپور انسانیت کی خدمت ہوئی، جہاں پر طب، میڈیکل انسانیت کے لیے مفت ہوا کرتا تھا، تعلیم مفت تھی۔ آج سب سے زیادہ کمانے کا ذریعہ یہی ہسپتال ہے، اور سب سے زیادہ پیسے جمع کرنے کا ذریعہ یہی ایجوکیشن ہے۔ یہی عزیز ساتھیوں یورپین ترقی ہے، یہی یورپی ترقی ہے۔ جو انسان کی ضرورت ہے وہاں پر انہوں نے پیسوں کو ٹھوس دیا، وہاں پر انہوں نے کمرشل، وہاں پر انہوں نے صرف کھاتوں کو بڑھانا انہیں سوچا، انسانیت کی خدمت مقصود نہیں ہے۔ کتنے ایسے ذہین، کتنے ایسے نابغے روزگار بچے ہیں جو اعلیٰ تعلیم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔
لیکن ہمارا جب دور رہا وہاں پر غریب سے غریب، مالدار سے مالدار سبوں کو ایک ہی قسم کی تعلیم ہوتی تھی، ایک ہی قسم کی تعلیم ہوتی تھی، اور سب کے لیے تعلیم مفت ہوا کرتی تھی۔ اور ہمارا جب دور رہا اس وقت بیمار کا علاج مفت ہوتا تھا، بیمار کے جیب کو کاٹنے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ بیمار کی دلی حالت کو مد نظر رکھتے تھے، اس کی جذبات کو ملاحظے میں رکھتے تھے۔ یہ مسلمانوں نے کیا، لیکن آج آپ کے سامنے ہے۔ یہ نقطہ بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں ہماری تاریخ جاننے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ ان ترقیوں کو دیکھ کر ہم ان کے ذہنی غلام نہ بن جائیں۔ ان ترقیوں کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ لیں کہ ہماری تعلیم، اسلامی تعلیم بہت ہی بیکورڈ ہے، یہ لوگ تو بالکل فارورڈ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہرگز یہ نہ آپ سمجھ لیجئے۔ آپ جتنی بھی ترقی دیکھتے ہیں اس کے پیچھے آپ ضرور بھی ضرور پیسوں کو جو ہے کام کرتے ہوئے دیکھیں گے، پیسوں کے جوانب وہاں پر جھلکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پیسے ہی سب کچھ ہے۔ انہوں نے انسان کو انسان نہیں سمجھا، انسان کو صرف انہوں نے پیسوں کا اڈا سمجھا ہے۔ اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت پیسوں کے پیچھے دیوانہ وار دوڑ رہی ہے نا۔ ہر چیز اب کمرشیل ہے، کیونکہ ہر چیز کے لیے پیسہ چاہیے۔ علاج کرنا ہے، تعلیم چاہیے، پیٹ بھرنا ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے۔ ہاں اس زمانے میں بھی پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے کیسے ان چیزوں کو مسلمانوں نے بیلنس کیا، وہ ہمارا دور کا ایک سنہرا باب ہے، ہمارے دور کا ایک بہت ہی بڑا رونق دار صفحہ ہے کہ کیسے مسلمانوں نے پیسوں کی ضرورت کے ساتھ ساتھ انسانیت کو مد نظر رکھا، انسانیت کی ترقی کو مد نظر رکھا۔ یہ بہت ہی زبردست چیز ہے جسے ہمیں تاریخ کی کتابوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے چاند میں چندریان بھیج دیا، وہاں پر ہم نے ساؤتھ پول میں لینڈ کیا، اور چاند کی تفصیل جمع کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ چاند میں پہنچنے کی کیا ضرورت آئی؟ اس سے پہلے امریکہ نے 20 سے زیادہ ہے نا سیٹلائٹس بھیجے، چائنا والے نے بھیجا، رشیا والے نے تو ادھر جو ٹریفک جام کیا ہوا ہے نا، یہ تو ڈھیر سارے بھیجتے ہیں۔ بھائی آپ کو چاند میں کس چیز کی تلاش ہے؟ یہ چاند میں کیا چیز کی تلاش کرتے ہیں؟ کبھی وینس میں تلاش کرتے ہیں، کبھی مارس میں تلاش کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے باہر کیا ہو رہا ہے اسے جاننے کے لیے یہ بالکل کوشاں ہے، اور اس پر اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں کہ ہزاروں کے کروڑ خرچ ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہاں یہ ترقی اچھی بات ہے، غلط نہیں، ٹیکنالوجی ٹھیک ہے، ترقی کی، آپ نے چاند تک اپنی رسائی کر لی، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک طرف تو اتنی ترقی کی، اتنے پیسے خرچ کیے، بھائی آپ کے ملک میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، آپ کے ملک میں لوگ بہت بڑی تعداد جاہل، ناگوار، ناخواندگی کے شکار ہیں، اس کا کیا آپ نے علاج کیا؟ لوگ دن بدن بھوکماری بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن لوگ سڑکوں میں آ رہے ہیں، پیٹرول کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے، غذاؤں کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے، دوسری ضروریات ان کی قیمتیں بلندیوں کو پہنچ رہی ہیں، اور آپ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہاں ویسے کر لیا۔ یہ کیسا امبیلنس ہے؟ یہی میں بتا رہا ہوں، ہمارا جو دور رہا تو وہاں پر آپ کو بالکل بیلنس معلوم ہوگا۔ جو چیزیں ضرورت تھی اسے پہلے ترجیح دی گئی، اور جن چیزوں کی بعد میں ضرورت پڑتی ہے اسے بعد میں اس کی ترجیح دی گئی ہے۔ پہلے بھوکماری کو مسلمانوں نے ختم کیا۔ یہی ہندوستان ہے آپ کے سامنے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی لگ بھگ 1000 سال سے زیادہ حکومت رہی، اور ہندوستان ساری دنیا میں نمبر 1 ملک رہا۔ اور جب آزادی ہو رہی تھی تو اس وقت $1.75 تھے، اور آج $1 80 سے زیادہ ہیں۔ تو مسلمانوں نے ہندوستان کو کہاں پہنچایا ہوا تھا؟ ایسے یہاں پر کارخانے تھے، اور ایسی تجارت کے منڈیاں تھی، اور ایسے علاج ہوتے تھے، ایسے ہسپتال تھے، ایسی تعلیم گاہیں تھی، ایسے کالجز، سکولز تھے کہ ساری دنیا سے لوگ ہندوستان میں آنا پسند کرتے تھے۔
ہندوستان میں رہنا پسند کرتے تھے، اسی لیے ہندوستان کا پاپولیشن اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ آپ کوئی عقل مند یہ سمجھے گا کہ ہندوستان کے پاپولیشن کے پیچھے لوگوں نے یہاں کے لوگوں نے زیادہ بچے جن لیے؟ ایسا ہوتا ہے؟ یہاں پر پاپولیشن بڑھنے کی وجہ کوئی بھی عقل مند یہ نہیں کہے گا کہ یہاں کے لوگوں نے زیادہ بچے جن لیے. یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں اس لیے تعداد بڑھ گئی کیونکہ یہاں پر جب اسلامی دور تھا انتہائی امن تھا، یہاں کے لوگ تعلیم یافتہ تھے، یہاں پر بھوکماری نہیں تھی، یہاں پر غریبی نہیں تھی، یہاں پر لوگ بھیک نہیں مانگتے تھے. سارے ہندوستان میں ایک بہت بڑا برٹشر آیا جس کا نام تھا میکے. اس نے باقاعدہ کوئین ایلزابتھ نے ہندوستان میں بھیجا یہ چیک کرنے کے لیے کہ بتاؤ کہ ہندوستان میں ہمارا قبضہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ آیا، یہ سارے ہندوستان کا اس نے سیر کیا، واپس جا کر کوئین کو اس نے بتایا کہ ہندوستان پر قبضہ ہم اس وقت تک جما نہیں سکتے جب تک یہاں کے لوگ مالدار ہیں، کیونکہ میں نے پورے ہندوستان میں کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، گجرات سے لے کے رنگون تک میں گھوم چکا ہوں، میں نے کہیں پر بھی یہاں بھیک مانگنے والے کو نہیں دیکھا. میں نے کہیں پر بھی بھیک مانگنے والے کو میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ یہاں کے لوگ بھرپور سیٹلڈ ہیں، سب کی مالی ضروریات پوری ہوتی ہیں تو وہ تمہاری بات نہیں سنیں گے. اگر تمہارا ڈومینیشن کرنا ہے، قابو جمانا ہے تو انہیں غریب محتاج کر دو. جب یہ غریب محتاج ہو جائیں گے تم ان پر حاوی ہو جانا. تو یہاں پر اس نے جو رپورٹ دیا اس میں اس بات کا اس نے ذکر کیا کہ کوئی یہاں پر گداگار نہیں، کوئی یہاں پر بھیک مانگنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. تو ہندوستان کو ان بلندیوں کو مسلمانوں نے پہنچایا. انہوں نے بیلنس کیا کہ ترقی بھی ہونی ہے، ڈسکوریز بھی ہونی ہے، ٹیکنالوجیز ہونی ہے. مسلمان وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ایسٹرونومی میں کام کیا، سب سے پہلے آسمان کو نوٹ کرنے کے لیے، آسمان کا تتبع کرنے کے لیے بڑی بڑی رستگاہیں بنائی. اب حیدرآباد چلے جائیے، وہاں پر فلک نما ایک بہت ہی مشہور جگہ ہے. ایک فلک نما کیا ہے؟ یہاں پر ایسے ایسے مشنریز مسلمانوں نے لگائے جہاں پر بیٹھ کر وہ آسمان، ستارے، چاند، سورج، ان چیزوں کے تعلق سے ریسرچ کرتے تھے اور یہاں پر ریسرچ سکالرز بنائے جاتے تھے. تو مسلمانوں نے یہ بھی کام کیا اور ساتھ ساتھ اورنگزیب نے 50 سال ہندوستان میں حکومت کی. ساری دنیا کا ریکارڈ ہے کسی نے ایسی حکومت نہیں کی. پورے مکمل 50 سال حکومت کی انہوں نے. کوئی بادشاہ اگر ظالم ہو، اس کے دور میں لوگوں میں بھوکماری عام ہو گئی ہو، لوگ جاہل بنتے جا رہے ہوں، وہ قوم 50 سال کی بادشاہ کو برداشت کرے گی؟ اب یہاں پر تو معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 5 سال بیٹھ جائے تو یہاں کے لوگ سر پیٹ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی کب دفعہ ہو گئے، ہے نا، یہ مصیبت کب ٹلے گی. یہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں 50 سال حکومتیں کی. اکبر نے 48 سال 48 ایئرز انہوں نے حکومت کی. لمبی ان کی حکومتیں ہوتی تھی کیونکہ یہاں کی رعایا انہیں چاہتی تھی، کیونکہ انہوں نے رعایا کی ضرورت کو پوری کی، بھوکماری کو ختم کیا. علاؤ الدین خلجی کی آپ تاریخ پڑھیں گے تو ہل کر رہ جائیں گے، کیسے انہوں نے ہندوستان کے گاؤں گاؤں، ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے قریوں میں، کوچوں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں، وہاں سے انہوں نے کیسے بھوکماری کو نکالا، کیسے اناج کو عام کیا، اناج کی فراوانی کو عام کیا، اناج کو ارزانی میں ڈال دیا، کیسے کیا. یہ تاریخ الگ باب ہے، یہ مستقل جو ہے یہ موضوع ہے. تو مسلمانوں نے بیلنس کیا. ترقی ایک طرف تھی اور ساتھ ساتھ پبلک کی ضرورت بھی ہوتی تھی. یہاں پر ترقی ہو رہی ہے ایک طرف، ہے نا، ترقی کرنے والے الگ ہیں، وہ اپنی زندگی الگ بنائے ہوئے ہیں، ان کا رہنا سہنا الگ ہے، ان کا کھانا پینا الگ ہے، ان کی دولتیں الگ ہے، اور بہت بڑی تعداد عوام کی وہ الگ ہے. اب یہ زمانہ آ گیا، یہ کہتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ، یہ بھیڑ بکروں کی کیا ضرورت ہے؟ مالدار لوگ کیا کہتے ہیں کہ ان بھیڑ بکروں کی کیا ضرورت ہے، ختم کرو انہیں. صاف صاف کہتے ہیں ڈی پاپولیشن کرو. ڈی پاپولیشن کا مطلب ختم کرو، نسل کو آگے مت بڑھاؤ. اب اس کے لیے کیا کریں؟ ڈی پاپولیشن کے لیے بے حیائی عام کرو، جو ممکن ہے کرو کہ ان کے یہاں بچے نہ پیدا ہوں. مرد سے مرد شادی کرنا جائز قرار دو، عورت سے عورت شادی کرنا جائز قرار دو. اب اس کے بعد دیکھو کہ یہاں پر نسل نہیں بڑھے گی. اب یہ زمین کو خالی کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پر 800 کروڑ لوگ رہتے ہیں، اب زمین کے ریسورسز ختم ہو رہے ہیں کہ ختم کرو. لیکن مسلمان کا دور رہا. ہماری شاندار ماضی پر آپ نظر ڈالیے کہ انہوں نے کیسے چیزوں کو بیلنس کیا، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا.
ان کے پاس دین تھا جس کے وہ اتباع کرتے تھے، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی جس پر وہ عمل کرتے تھے۔ اب ان درندوں کے پاس اپنے پیٹ کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، انہیں صرف اپنے کھاتے بھرنے ہیں اور انہیں عیش و عیاشی کرنی ہے اور ان جو بھی غریب ہیں انہیں ہٹانا ہے۔ اب زمین پر انہوں نے بھرپور قابو پیدا کر لیا، لیکن ظلم ہمیشہ چلتا نہیں، ظلم ختم ہو کر ہی رہتا ہے۔ تو یہ نقطہ میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا جو چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں نے زمین میں ترقی کی، تعلیم دی، علوم و فنون کو فروغ دیا، ساتھ ساتھ بالکل بھرپور طور سے بیلنس کیا، رعایا کی ضرورت پوری کی اور ترقی کے ان تمام زینوں کو طے کیا۔ لیکن یہاں پر بالکل معاملہ اوندہ ہو گیا ہے، بالکل معاملہ اوندہ ہو گیا ہے۔ تو ان ترقیات کو دیکھ کر ہم تعجب میں نہ پڑیں، بلکہ ان ترقیات کے پیچھے کون سے عناصر کام کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا کیا انسانیت کو نقصان ہے، اس پر غور کریں۔ ھذا باللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔